بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اس ویڈیو کا اس امید سے آغاز کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایک اچھی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جنوں کی حقیقت کے بارے میں، اور کیا ان کی کوئی اپنی بھی دنیا ہوتی ہے اور ان سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جاتا ہے، اور جنات کے بارے میں ہمارے اسلام نے کیا ارشادات فرمائے ہیں۔ کیا یہ واقعی کچھ ہوتا ہے یا یہ من گھڑت کہانیاں بنائی گئی ہیں؟ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو جنات اور ان کی دنیا کے بارے میں بتاؤں گا، اور جس طرح یہ انسانوں پر قبضہ کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ بتانے جا رہا ہوں، اور ایک آپ کو کہانی بھی بتاؤں گا اس سے جڑی ہوئی۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ تو ناظرین، صحت اور بیماری کے تصورات پر مذہب کا ایک طاقتور اثر ہے، اور ایک اسلامی تصور جو کہ مغربی انسانوں میں داخل ہوا ہے وہ جنوں کا ہے۔ جیسا کہ الہ کی کہانی میں ہے، ہم اسلامی عقیدے کے مطابق جن حقیقی مخلوق ہیں جو بنی نوع انسان کے علاوہ ایک دوسری دنیا بناتے ہیں، اور جو کہ انسانوں کو جسمانی اور ذہنی نقصان پہنچانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ اس طرح کے نقصان کی ایک مثال قبضہ ہے۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لیٹل ووڈ نے بیان کیا ہے کہ قبضے سے مراد یہ عقیدہ ہے کہ کسی فرد میں اجنبی روح یا دوسری غیر انسانی قوت داخل ہوتی ہو جو پھر اس شخص کو کنٹرول کرتی ہے یا اس شخص کے افعال اور شناخت کو بدل دیتی ہے۔ مبصرین کے نزدیک یہ شعور کی بدلی ہوئی حالت کے طور پر ظاہر ہوگا، اور ناظرین، برطانیہ، پاکستان، بنگلہ دیش، مشرق وسطیٰ یا شمالی افریقہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں جنات کا زیادہ تر امکان پایا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ مبصرین کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ قبضہ ثقافت سے منسلک سنڈروم ہے، لیکن ان کے علاوہ دوسروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ گرچہ ثقافت کے مطابق اظہار مختلف ہو سکتا ہے، لیکن ان کا بنیادی موضوع ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے۔ وائٹ ویل اور بالکر کے مطابق لفظ قبضہ دو مختلف طریقوں سے استعمال ہوتا ہے۔ پہلے سے مراد حقیقی ملکیت ہے جو مفوق الفطرت کو پکارتی ہے، دوسرا جو اس طرح کے کوئی قیاس نہیں کرتا، اور یہ کئی ریاستوں پر لاگو بھی کیا گیا ہے۔ اور دوسرا یہ خیال کیا گیا ہے کہ یہ ایک سنڈروم ہے جس میں شعور کے بدلہ ہوا برتاؤ اور آواز کے لہجے اور بعد میں بھولنے کی بیماری بھی شامل ہے۔ دوسرے ٹرانس ہے جو کسی خاص فرقے کی ترتیب میں جان بوجھ کر پیدا کیا جا سکتا ہے۔ پرنس کے مطابق حقیقی ملکیت جادوئی تجربے، دعوت اور نامعلوم اثرات پر مشتمل ہے۔ طبی اشاعتوں میں جنوں کے قبضے کے بارے میں بہت کم شائع ہوا ہے۔ ناظرین، اب میں آپ کو بتاؤں گا ان کے بارے میں ثقافتی اور مذہبی تناظر۔ ناظرین، قرآن اور حدیث میں جنات کے بے شمار حوالہ جات موجود ہیں۔ اسلامی تحریروں کے مطابق جن دیگر مخلوقات کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن یہ بنی نوع انسان کے علاوہ ایک دنیا بھی بناتے ہیں۔ حالانکہ وہ ہمیں دیکھتے ہیں لیکن ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ وہ خصوصیات جو وہ انسانوں کے ساتھ باندھتے ہیں وہ عقل اور آزادی ہے کہ وہ صحیح اور غلط اور اچھے اور برے کے درمیان انتخاب کریں، لیکن قرآن کے مطابق ان کی اصلیت انسان سے مختلف ہے، اور اس پر قرآن کی ایک آیت بھی ہے، اور در حقیقت ہم نے انسان کو خشک مٹی سے پیدا کیا ہے، بدلی ہوئی مٹی، اور جنوں کو ہم نے پہلے آگ کے دھوئیں کے شعلے سے پیدا کیا تھا، جن انسانوں کو اللہ سے بھٹکانے کی طرف مائل کرتے ہیں، اور شیطان کو ان کے دائرے سے سمجھا جاتا ہے۔ اور ناظرین، جن کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ غاروں، ویران جگہوں، قبرستانوں اور اندھیروں میں رہتے ہیں۔ اور ناظرین، ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ شادی بھی کرتے ہیں، ان کے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، وہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور مرتے ہیں، لیکن انسانوں کے برعکس ان کے پاس مختلف شکلیں لینے کی طاقت ہے، اور وہ بھاری اشیاء کو تقریباً فوری طور پر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ اب ناظرین، قرآن میں ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو مسخر کرنے اور ان سے ایسے کام انجام دینے کی کوشش کی جس کے لیے طاقت، ذہانت اور مہارت کی ضرورت تھی، اور انہوں نے پل بھر میں آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی وہ کام کر دیے۔ ناظرین، اسلامی تحریروں میں حقیقی جنوں کے قبضے سے انسان کو دورے پڑ سکتے ہیں، اور وہ ناقابل فہم زبان میں بات کر سکتے ہیں۔ مقتدر اپنی مرضی سے سوچنے یا بولنے سے قاصر رہتا ہے۔ تاہم عزیزوں کے مطابق ایسے معاملات جسمانی یا نفسیاتی اصل سے بہت زیادہ ہیں۔ محض ذکر کے علاج کے لیے پیسے لینے کے لیے ایمانی شفا دینے والوں کو ملامت کرتے ہیں۔ چرچ کی طرف سے حقیقی ملکیت سے ممتاز کرنے کے لیے معیار قائم کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ حقیقی ملکیت
میں تو مولج کا کام ہے، لیکن جس کا اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان ہونا چاہیے جنات کو نکالتا ہے۔ یہ عام طور پر 3 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے کیا جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کی یاد اور قرآن پاک کی تلاوت ہے، اور پھر اس شخص کے منہ میں پھونک مارنا، لعنت بھیجنا اور جنوں کو جانے کا حکم دینا، اور اللہ کو پکار کر اس کا ذکر کر کے اور اس کی مخلوق سے خطاب کر کے اللہ کی پناہ مانگیں۔ اور ناظرین، یہ تو اسلامی طریقے سے مولج کام کرتے ہیں، لیکن کچھ عقیدے کے مولجین یہ بھی دعویٰ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جنات ہیں جو تکلیف میں مبتلا شخص کو مارتے ہیں۔ ہم اس عمل کو مسلم علماء نے اسلام کے اصولوں اور پیغمبر کی ہدایت سے دور ہونے کی طور پر اس کی مذمت کی ہے۔ ناظرین، اب اس کے بارے میں آتا ہے نفسیاتی نقطۂ نظر۔ قرآن کی قبضوں کی حالتوں میں انسان سماجی، نفسیات اور تجرباتی نقطہ نظر کے امتزاج سے ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ مریض کی اپنی تشریح کو مد نظر رکھا جانا چاہیے اور یہ تعاون فروغ دینا چاہیے کہ اس کا دیا گیا علاج پر بہت کم اثر ہو۔ ایسے علاج جو مریض کے وضاحتی ماڈلز کو سامنے لانے کے لیے تیار کیے گئے ہیں اور ان میں بیماری کے بارے میں ادراک کا سوال نامہ اور مختصر اور وضاحتی ماڈل انٹرویو شامل ہے۔ چندر شیکھر نے تجویز کیا ہے کہ قبضے کو 3 نظریاتی فریم ورک کے حوالے سے بہتر طور پر سمجھا جاتا ہے۔ انحطاط کے نظریے کے مطابق یہ ایک پراسرار حالت ہے جس میں شناخت انحطاط کی حالت میں انا کو مغلوب کرنا چاہتی ہے، اور بعض کا یہ خیال ہے کہ قبضے کی نمائش مظلوم افراد کرتے ہیں جو توجہ حاصل کرنے کی کوشش میں بیماری کا کردار ادا کرتے ہیں، اور یہ سماجی ثقافتی نظریہ برقرار رکھتا ہے کہ قبضہ ایک ثقافتی طور پر منظور شدہ رجحان ہے جس کے بارے میں لوگوں کو ابتدائی عمر میں سے ایک امید میں بے نقاب کیا جاتا ہے کہ وہ بعد میں اس کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ وائٹ میل نے اپنے 16 کیسوں کے مطالعے میں جن کی نشاندہی کی ہے وہ سب سے عام نفسیاتی تنازعات جوانی کے تھے۔ مریض اکثر اپنے خاندانوں کے ساتھ قریبی لیکن الجھے ہوئے تعلقات میں رہتے تھے، انہیں اپنی آزادی اور شناخت پر زور دینے اور جنسی اضطراب کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ناظرین، اب آپ کو میں ایک مثالی کیس کے بارے میں بتاؤں گا۔ ناظرین، عراق سے تعلق رکھنے والی ایک 25 سالہ خاتون جس کی کوئی سابقہ نفسیاتی تاریخ نہیں تھی، آہستہ آہستہ دوسرے لوگوں سے وہ کنارہ کشی اختیار کرتی گئی، غیر رابطہ ہو گئی اور کھانا پینا بھی چھوڑ دیا۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ اسے کوئی نامیاتی بیماری نہیں تھی اور اسے شدید افسردگی کی بیماری کی تشخیص ہوئی تھی۔ اس نے بغیر کسی بہتری کے الیکٹرو تھراپی کروائی۔ اس کے اہل خانہ اسے جنات میں مبتلا ہونے کا یقین کرتے ہوئے ڈاکٹر کے سامنے تہم پرست کہلائے جانے کے خوف سے ایسا نہیں کہنا چاہتے تھے، کیونکہ اس کے خاندان والے اسے ایک مقامی مذہبی معالج کے پاس لے گئے جس نے اسے روایتی اسلامی طریقے سے علاج کرنے کی پیشکش کی۔ مشترکہ ذکر اور رقیہ کی کچھ دفعہ علاج کروانے کے بعد اس کی حالت بہتر ہو گئی اور اس نے کھانا پینا دوبارہ شروع کر دیا۔ صحت یاب ہونے پر اس کے پاس کیا ہوا اس کی کوئی وضاحت نہیں تھی، لیکن اسے پھر بھی اپنے ساتھ ہونے والے واقعات کی ترتیب یاد تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے واقف تھی لیکن کچھ بھی شروع کرنے سے قاصر تھی۔ اس نے اس منہ میں کمی محسوس کرنے سے انکار کیا اور 5 سال بعد وہ ٹھیک ہو گئی۔ ناظرین، یہ وہ ویڈیوز جس میں نے آپ کو جنات کے قبضے کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کی اور بتایا کہ کیسے یہ قبضہ کر سکتے ہیں اور انسان کیسا محسوس کر سکتا ہے۔ اس میں نے اسلامی حوالہ جات بھی دیے اور دنیاوی بھی۔ تو امید کروں گا کہ آپ کو یہ میری معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہوئی تو میری حوصلہ افزائی بڑھانے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور دیا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور آنے والے دنوں پر آپ کن موضوعات پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو پھر ملیں گے اس سے تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ دعا میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔